وبعد فأعوذ بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل القلوب سهلا إذا شئت اللهم اهد قلبي وسدد ربي يسر ولا تحسر وتمم بالخير آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وعلیکم السلام ومرحبا. ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ایک نیا رمضان آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی تو لیے بنائے جو عبادت ہم کریں وہ خاص اور اسپیشلی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو. آج جو ہم گفتگو کریں گے رمضان اس کی تھوڑی ڈسکس کی جائے گی. میجر جو چیز ہم جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں رمضان ایمان اور تقوی انشاءاللہ. چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف اور دعا کے ساتھ ہم کیوں اس کلاس کو جوائن کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا اچھے کام کریں اور وہ ایسے کام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین ثم آمین. آؤٹ لائن آف دا سیشن میں نہیں مگر اس کورس میں ہم دعائیں بھی کروائیں گے, سورہ ملک بھی ہوگی اور اس فیڈ بیک بھی ہوں گے. جو آج کا سیشن ہے رمضان اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ احادیث, اور ہم اپنے لیے ایک گول اڈاپٹ کریں گے دیٹ از تقوی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آیت نمبر 183 میں تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کمانڈمنٹ دے دی تو وی ہیو ٹو فالو دیٹ ون. ہمارا ایکشن اور کون سے ڈیڈس جو ہم خود عمل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں. کلیکٹیو عبادت یعنی کہ صرف عبادت سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں, پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اس دنیا میں, تو ہم کیا کہیں گے یا رب ہم بس بزی تھے اپنی عبادتوں میں. نو, ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے نیبرز کے لیے, نیشن کے لیے, نیشنلی انٹرنیشنلی ایوری ویئر, بیکاز ہم امت وسط ہیں. آگے چلتے ہیں. کچھ ہی دن باقی ہیں رمضان میں اور اس سے پہلے ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے کہ عملی تیاری میں آپ کی آ جاتی ہے اپنی گھر کی صفائی کریں, اپنے قرآن کے کارڈز ہیں, قرآن ہے, اور کچھ جگہیں مخصوص کر لیں جو آج کر لیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور پھر آپ اس میں بزی ہوں. اپنا مینیو ڈیسائیڈ کر لیں, وہ جو آپ نے سموسے وغیرہ بنانے وہ بھی کر لیں. زیادہ تر ٹائم ان چیزوں میں نہ ویسٹ کریں. ہم آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پتہ چلے گا وائی آئی ایم سیئنگ دس ون. اور ذہنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, گناہوں کی بخشش کے لیے جا رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ ہم پچھتائیں کہ رمضان میں تو ہم اتنی عبادت کر ہی نہیں سکے. تو اس رمضان کو بھرپور طریقے سے ہمیں اس رمضان کے جو بھی دن آ رہے ہیں اس میں فائدہ لیتے ہیں, تیاری کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, سفر لائک دورہ قرآن, کہ ہم قرآن کا سفر کر رہے ہیں. راستے میں ہمیں کہانیاں آئیں گی, انبیاء کی سٹوری آئیں گی, تاریخ آئیں گی, ہم ساری چیزوں کو آستے آستے کر کے اس کا سفر طے کریں گے, جس کے لیے ہمیں استقامت 30 ڈیز میں ہم دعائیں حفظ کرنے والے ہیں. ہم سورہ ملک بھی حفظ کریں گے تجوید کے ساتھ. اور آپ کو کرنا کہ قرآن دورہ قرآن میں اس میں سے جو آپ, ظاہر ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے نا, ہمیں اپنے اعمال کو, ہمارے جو ایکشن ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں, کہیں تکبر ہے. تو یہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور متقی لوگوں میں اپنے آپ کو لے آئیں جو اللہ کا حکم ہے. تو ایک ڈائری فکس کریں جس میں آپ سے لگتا ہے کہ یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی ہے, تو پلیز اس کو نوٹ کر لیں. کلاسز زوم اور اسکائپ پہ اور واٹس ایپ گروپ بھی بنائے جائیں گے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ دعائیں اور آیات بھی آپ کو میمورائز کرنی, ایک آیت گروپ میں ڈالنی ہے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بھیجی جائیں گی. اور تزکیہ ڈائری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیسٹ انسان ہے وہ کون سا ہے, کہ یا تو وہ ٹیچر بنے یا اسٹوڈنٹ بنے. تو اب ہم اس ٹائم پہ بیسٹ ہیں, قرآن کے بنتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہیں. ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس کورس سے, کہ ہم ایک گول ٹارگٹ بنائیں, اور وہ ٹارگٹ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 183 جو ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں, مگر اب اور ظاہر ہے کہ ہم ہر دفعہ یہ تیاری کرنی ہے, ہمیں تقوی اڈاپٹ کرنا ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O you who have believed, it was decreed upon those before you that you may become righteous.
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ کیا ہے؟ فرض عبادت ہے۔ اور کیا مقصد ہے کہ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ پرہیز کریں، کبھی آپ کو ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ آپ ویجیٹیبل نہ کھائیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں میٹ نہ کھائیں، پرہیز کریں۔ پرہیزگار کس چیز سے پرہیز؟ غلط کاموں سے، شیطان کے راستوں سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے کہ ہم ہر وہ کام جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا اور ان تمام کاموں سے بچیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور ایسا ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم ہر وقت ہیں۔ یہی حصول ہے روزے کا، یہی مقصد ہے روزے کا کہ اللہ تعالیٰ ہر ڈیلنگ میں ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجال ہے کہ پھر کوئی شعا، کیونکہ ہر ٹائم پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دیکھیں نا، اگر ایک کمرے میں کیمرہ ہو تو ہم کیسے طریقے سے بات کریں گے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب ان میں تو کیسے آرام سے سلیقے سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں فکر نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیمرہ جو ہماری باڈی کے اندر اور باہر ہر جگہ لگا ہوا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو تقویٰ سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمارے ہر عمل میں برکت۔ دیکھ رہا ہے تو کون سا خوف اور کون سا غم؟ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کسی کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسی کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسی کی جاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کسی کی فیملی میں پرابلم ہے، کبھی ہسبینڈ بہو کی طرف سے، سارے معاملات اللہ کے سامنے، تو فکر کس چیز کا، غم کس کا؟ وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ نہیں دیا ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا۔ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، ہمیں غلط ہے یا صحیح ہے، مجھے کس طرح بات کرنی ہے، وزڈم آ جاتی ہے۔ جنت میں داخلے کا حصول ہے، ظاہر ہے نیک کام کریں گے خالص اللہ کے لیے کریں گے تو جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ہم سوچیں کہ اس بات کی کس طرح ہم رمضان کی تیاری کریں اور کس طرح تقویٰ حاصل کر سکیں۔ تقویٰ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ لیک آف کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر ٹائم پہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کرتی وہ کرتی، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ ایکچوئل میں اصل پلان تو عطا بھی نہیں ہلتا، زمین پہ گرتا نہیں ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو ساری فکریں پریشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں 4 ایریاز پہ فوکس کریں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں تو خالص یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سوچیں کہ میں بھی یہ عبادت یہ نماز آخری نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ پھر رائٹس آف اللہ کا رائٹس آف عبادہ، جو بھی عبادتیں ہیں، ایک تو اللہ کا احساس، اللہ کا پرسنل ڈیولپمنٹ۔ کیسے پرسنل ڈیولپمنٹ؟ اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کو کوئی پریشانی، غیبت، بیک بائٹنگ، آپ کسی کا حق دیتے ہوئے کوئی آپ کو گھبراہٹ پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس، جس میں سوشل ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے۔ جب آپ پڑھتا ہے وہ اچھائی دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، جس سے ہمارا معاشرہ اچھے سے اچھا تر ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ میں لیکچر دے رہی تھی کہ وائی دیر آر ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ لیک آف تقویٰ، اللہ کا خوف کے۔ اپنی بیٹی کے لیے الگ رویہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے الگ رویہ ہے، اپنے بیٹوں کے لیے الگ رویہ ہے اور دوسروں کے لیے الگ ہے۔ عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے۔ تو جب ہم خود انسائڈ ہمارے اندر اچھے ہم ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی اچھائیاں، بہتری اور پازیٹیوٹی آئے گی انشاءاللہ۔ So these are the 4 areas inshallah we are working in. ایکشن پلان ٹو گین تقویٰ، کیا کرنے والے ہم جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوئٹ انالیسس، یہ ہم نے 2000 میں بھی کروایا تھا، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اگین دس ون، کیونکہ فار اسٹرینتھ، W فار ویکنیس، اینڈ O فار اپرچونٹی، اینڈ T فار تھریٹس۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس پورے دورہ قرآن میں جو بھی جز آپ سنیں گے اس میں سے اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں۔ پہلے تو آپ اسٹرینتھ لکھیں، آپ کی اس کانفیڈنس ہو سکتا ہے، آپ کو رائٹنگ اسکلز ہیں، یا آپ مسکراتی ہیں، جو واٹ ایور۔ ویکنیس میں کیا ہے؟ جیلسی ہے، اینگر ہے، یہ لکھیں۔ اپرچونٹی، آپ کے پاس اسٹار گولز کیا ہیں زندگی میں، وہ لکھیں۔ تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ویکنیس کے کون سا پرابلم ہے جو آپ فیس کر رہی ہیں، مے بی آپ کو جاب نہیں مل رہی اینڈ یو آر فیسنگ دس پرابلم، کہ جو آپ ایک جگہ فون کرتے ہیں دوسری جگہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، سی وی ڈراپ کرتے ہیں، اینڈ دین یو اپلائی اینڈ گو، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور تیسری طرف جو ہوتی ہے چیز کہ بس اللہ کر لے گا، آپ کوئی محنت نہیں کرتے، بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ اپنا پرابلم، کہ مجھے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے، فرض کوئی بیک قرآن اینڈ سنا، اور سارا جواب قرآن میں سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان 2000 ہم نے یہ کیا تھا۔ میں نے اسٹوڈنٹس کو 2000 میں دیا تھا یہ ٹارگٹ پلان، ہاؤ ٹو اچیو تقویٰ۔ آپ نے نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ غصہ آتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ شو آف ایروگینس ہے،
प्रॉब्लम ये है कि नीयत खालिस नहीं हो रही। अब जब भी कोई काम करने जाते हैं आपको ये होता है कि लोग देखें, वाह वाह हुए कि प्रॉब्लम। जब दोहरा कुरान चल रहा हो तो आयत जो नजर आती है वो सूरत के और आयत नंबर लिख लें इसमें। हदीस मिल जाती है तो वो भी लिखें। कोई दुआ है, क्योंकि दुआओं का भी सेशन हम शुरू करेंगे, तो आप दुआ लिखें और फिर लिखें कि हम इसको कैसे डील करेंगे। मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, एक 2000 में एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें चार्ट भेजा था तो उनका कि आप कैसे करें। एक्चुअली में ये कोर्स है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का, इसीलिए मैंने लिखा है कि हमें सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो वाकई अल्लाह का कलाम सुनना चाहते हैं और चेंज होना चाहते हैं। काम करेंगे और नेक काम करेंगे, अच्छे बनेंगे, तो हम उम्मत वसत का रोल किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये और ग्रुप्स में शेख अहमद सुवैद की ऑडियोज भी डाली जाएंगी और ऑफ कोर्स तजवीद के साथ सूरह मुल्क होगी और दुआओं का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। थियोरेटिकल पोर्शन जो इस कोर्स का पार्ट होंगे वो ओपन लिंक नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सूरह मुल्क को मेमोराइज करेंगे, कुरानी दुआओं को देखेंगे। फाइंड करना है, सब्सक्राइब करें कि आपको जो भी है न्यू कोर्स और जो भी हम लिंक डालेंगे वो आपको सब नोटिफिकेशन मिले और आप हमें फीडबैक भी दें। तो ये था एक्चुअल प्लान इस दौरे कुरान करने का। तो हम मिलजुल के, आप और मैं मिल के अपने आप को चेंज करेंगे, मिल के हम इस सोसाइटी को अच्छा जाए तो हम कहें कि यार अब हम इस दुनिया में कुछ करके आए हैं, ठीक है, आपकी रजा के लिए। और अल्लाह ताला से फिट ऑफ कोर्स ये आपसे मैं पूछूंगी इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ द कोर्स कि आपने क्या हासिल किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टू अहादीस एंड कुरान। अच्छा, आज एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट कुछ यहाँ पे हैं, कुछ स्काइप पे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो आप ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था और कोशिश है कि यूट्यूब पे भी इसकी अपलोड डाल दूं मैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क्स को इनवाइट कीजिए और आप अगर कोई भी आपके जरिए कुरान से जुड़ जाता है तो आप समझें कि आपने अपना हक भी अदा किया है, अपना हिस्सा डाला है। क्योंकि जो भी सवाब का काम करेंगे, वो जो नेक आप कर रहे हैं और जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं तो उसका भी हिस्सा आपकी तरफ जाता है। तो अच्छे अच्छे काम करने वाले बने। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आय नंबर 185 सूरह अल बकरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमदानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। तो रमजान का कौन सा महीना, किस महीने में कुरान उतारा गया? रमजान में उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई के करने वाली और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए तो उसके रोजे जरूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो क्या मतलब हुआ? रोजे के दो मकासद हैं, लिखते जाए अपने पॉइंट्स में। एक तकवा है और एक शुक्र करना है, शुक्र गुजारी, कि ये रब हमें चांस दिया कि हम इस रमजान को देख रहे हैं। अल्लाह, शुक्रगुजारी कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया हम पे, और वो क्यों? कि हिदायत हो इंसान की। तो हमेशा शुक्र करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह फातिर आयत नंबर 29 30, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब तिलावत करते हैं और उन्हें नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया उन उनमें से उन्होंने पोशीदा और जाहिर खर्च किया, वो उन्हें उनकी अजर पूरे पूरे दे और अपने फजल से उन्हें ज्यादा भी दे। बिलाशुबा वो भी बेहद बख्शने वाला निहायत कदरदान है। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, उन्होंने यानी कि अल्लाह की किताब पढ़ना अल्लाह से तिजारत करना है। आप कुरान पढ़े हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर आप सोच लें कि आप इस डीलिंग में कैसा रवैया रखेंगे, क्या उसका हक अदा कर रहे हैं? सूरह अल फुरकान आयत नंबर 13। और रसूल कहेगा, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा है। चले, कैसे छोड़ना होता है? कुरान तो आप पढ़ रहे मगर समझ नहीं है, या समझ है तो अमल नहीं है। अगर अमल है तो शेयरिंग नहीं है, लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो क्या ऐसा मामला तो नहीं है? अगर ऐसा है
تو یہ ہم اس بننا ہے، پھیلانے والا بننا ہے، نہ کہ چھوڑنے والا بننا ہے۔ چلتے ہیں روزے کی اہمیت، اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں اس کو حدیث پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان تازہ کرنے کی محفلیں کنڈکٹ کی جائیں اور بار بار ذکر ہو، ایک دوسرے کو بتایا جائے، کبھی انسان ہے ہم بھول بھی سکتے ہیں، تو یہ ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اس میں بخشش کا مہینہ ہے یا قرآن کا مہینہ ہے، تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کا ہے، ایک کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ فرض عبادت ہے۔ روزے کی فضیلت، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جب بند کیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کے دروازے بند ہیں، تو نیک اعمال کرنے میں دوڑ لگانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ ہم سفارش کرتے ہیں نا دنیا میں، جاب کے لیے جاتے ہیں تو سفارش کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو سفارش کرتے ہیں، روزہ سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے شرط پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں سفارش کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم یہ جو آخرت کی منزلیں اس کو پار کر سکیں۔ ایک حدیث میں جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بنائے جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آمین آمین۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ یہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ اگر آپ روزے سے گالی گلوچ نہیں کرنی، اگر کوئی تنگ کر رہا ہے آپ پہ، میں روزے سے ہوں۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو منہ سے ایک اسمیل سی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ مشک ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کی بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ تو جب افطار کا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے اس ٹائم پہ۔ یہ جو پاکستان میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹرینڈ ہے کہ افطار کی الگ تیاری ہوتی ہے، کھانے کی الگ تیاری ہوتی ہے، اور 3-3 4-4 گھنٹے، تو اس میں ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ پکوڑے بنانے ہیں، چاٹ بنانی ہے، دہی بڑے بنانے ہیں، اور پتہ نہیں کیا۔ تو ایسی محفلوں سے اوائڈ کر آپ اکتفا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، کبھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دے نہ کر، ایک اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو خوب عبادتیں کریں اور ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ جہنم سے آزادی ملتی ہے ہر رات۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ خوب دعائیں مانگے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ رمضان میں صیام و قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ ایسے نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم پچھتائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا ہے لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیے جاتا ہے۔ تو نہ ہو کہ رمضان گزر جائے کہ ہم پچھتاوی ہوں کہ کاش رمضان واپس ہو اور ہم پھر سے عبادت کریں۔ حضرت خاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ
अनहुम से फरमाया मिंबर ले आओ। हम मिंबर ले आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया जो तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा उस आदमी की हलाकत है जिस आदमी ने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल न कर सका, हलाकत है। खूब खूब बख्शिशें माफिया मांगनी है इस दुआ में, ऐसे ना हो कि हलाकत वाले लोगों में हम शामिल हों। अस्तगफिरुल्लाह। उसके जवाब में मैंने आमीन कही। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप वसल्लम पर दुरूद न भेजे। जब भी नबी वसल्लम का जिक्र हो तो दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी चढ़ा तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करने, उसके जवाब में कहा आमीन। इससे हाकिम ने रिवायत फरमाया है, रिवायत किया है। तो करना क्या है, व्हाट टू डू इन दिस मंथ ऑफ रमजान? बहुत सारी दुआएं, इस्तगफार, सदका के काम, फोकस ऑन इबादा, ऑब्लिगेटरी और सुन्ना नवाफिल नमाजें पढ़नी है, तरावीह पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, बहुत सारी दुआएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अल्लाह ताला से तो हम पे बरकत और रहमतें निशावर करे। अमली पॉइंट के लिए एक जगह मखसूस करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद भी इबादत की नमाज हो, नमाज पढ़ने का कपड़ा हो, और एक टोकरी रखें जिसमें कार्ड्स हो, कुरान हो, तो बच्चों को भी पता चले कि कार्ड्स लगाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान में ऐसा बनाए जैसा वो चाहते हैं, और इस रमजान में हमें बहुत ज्यादा खैर हासिल करने वाला बनाए। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلبي نورا ربنا تقبل। जी, यहाँ आज का सेशन टाइम छोटा ही सेशन था, जस्ट लिटिल इंट्रो। अब कल से इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे। इस होनी चाहिए आपके पास, और अपने जैसे आज मैंने आपको बताया कि अपने अमल की पॉइंट्स निकालनी है, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कीजिए, कि क्योंकि वैसे तो हमें इस दुनिया में टाइम, जो महीना है, जो 30 डेज आ रहे हैं, इसमें हम वैसे भी इबादत के घर से, सवाब के घर से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो इनवाइट करिए लोगों को। और ग्रुप में मत आप हैव नॉट ज्वाइन द सेशन, तो इंशाल्लाह कल से नहीं, बस इंशाल्लाह दुआ करो, आप भेज सकती हैं एडमिन को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व बरकातुहू।